کامران سلیری کی رپورٹ کے مطابق تھانہ کوٹلی سید امیر کے ایس ایچ او کاشف بھٹ کا صابر گینگ پر شکنجہ، 3 ملزمان گرفتار، لاکھوں روپے نقدی برآمد۔ تھانہ کوٹلی سید امیر پولیس کا صابر گینگ کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، 3 رکنی گینگ گرفتار۔ تھانہ کوٹلی سید امیر کے ایس ایچ او کاشف بھٹ اور اس کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے صابر گینگ کے 3 سرگرم ارکان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں صابر علی عرف صابران، منظور اور عبداللہ شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزمان میرج ہال، فیملی پارک، ہسپتالوں اور دیگر عوامی مقامات پر شہریوں کی جیب تراشی اور موبائل فون چوری کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ کچھ روز پہلے ان تینوں نے برلن میرج پنڈی پچوڑا میں 40 لاکھ روپے کی واردات کی، جس کی CCTV فوٹیج اور جدید تفتیشی طریقوں کی مدد سے ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ ایس ایچ او کاشف بھٹ نے ملزمان کے ایک قبضے سے 3,20,000 روپے نقدی برآمد کر لی، جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں ملزمان نے مختلف علاقوں میں متعدد وارداتوں کا انکشاف بھی کیا ہے۔ DPO سیالکوٹ نے پولیس ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا، شہریوں کے جان مال کے تحفظ کے لیے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ جیکب آباد محرم الحرام کے دوران پولیس اور رینجرز کا فلیگ مارچ۔ جیکب آباد محرم الحرام کے دوران امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے اور سیکیورٹی انتظامات کو مؤثر بنانے کے لیے SSP جیکب آباد کیپٹن ڈرائیڈ فیضان علی کی ہدایت پر ضلع بھر میں پولیس اور رینجرز نے فلیگ مارچ کیا۔ فلیگ مارچ جیکب آباد، ٹھل اور گڑھی خیروں کی تینوں تحصیلوں میں متعلقہ SDPOs کی قیادت میں کیا گیا، جس میں پولیس افسران، اہلکاروں، SHOs اور رینجرز کی نفری نے شرکت کی۔ مارچ شہر کی اہم شاہراہوں، بازاروں، امام بارگاہوں، مجالس اور جلوسوں کے روٹ سے گزرا، جبکہ سیکیورٹی انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ پولیس ترجمان کے مطابق فلیگ مارچ کا مقصد عوام میں احساس تحفظ پیدا کرنا، شر پسند عناصر کو یہ پیغام دینا تھا کہ پولیس ہر وقت الرٹ اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تیار ہے۔ اس موقع پر شہریوں سے اپیل کی گئی کہ وہ ضابطہ اخلاق کی پابندی کریں، مشکوک سرگرمیوں کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دیں اور امن بھائی چارے کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ SSP جیکب آباد کی ہدایت پر مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ ضلع بھر میں گشت، ناکہ بندی اور نگرانی کے عمل کو بھی مزید مؤثر بنایا گیا ہے۔ بہاولپور سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا شہزاد کی رپورٹ کے مطابق بہاولپور کے نواحی علاقے چک نمبر 36 BC تارا گڑھ امام بارگاہ دربار قائم آل محمد متولی امام بارگاہ مرزا غریب نواز مغل، مرزا مرید عباس مغل، مرزا مقبول حسین مغل، علی حسنین مغل، علی ثقلین مغل زیر قیادت ماتمی جلوس برآمد۔ ماتمی جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا جولا علی اصغر برآمد کر کے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ دربار قائم آل محمد چک نمبر 36 BC میں پہنچا اور امام بارگاہ میں عزاداروں نے ماتم حسین کیا اور چاروں طرف سے یا حسین کی صدائیں بلند تھی اور آخر میں علامہ نجم الحسن کراری اکاڑا، ذاکر زمرد حسین کلانچوی بہاولپور، ذاکر سید مظہر عباس بہاولپور، قاضی مرد حسین مزمل ڈیرہ بگا، ذاکر فیاض حسین شاہ احمد پور والے نے شاہ نے شہادت امام حسین علیہ السلام اور ننھے شہزادے علی اصغر کے موضوع پر گفتگو کی اور عزاداروں نے ماتم حسین کیا اور چاروں طرف سے یا حسین کی صدائیں بلند تھیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے تحصیل رپورٹر میاں انصر وٹو۔ منڈی احمد آباد میں منشیات کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن۔ تھانہ منڈی احمد آباد SHO عدنان رفیق سیال ان کی ٹیم، اسسٹنٹ سب انسپکٹر نذیر احمد بھٹی کی کارروائی، منشیات فروش ملزم ناصر گرفتار، بھاری مقدار میں آئس برآمد۔ منڈی احمد آباد میں پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کے قبضے سے 1100 گرام آئس برآمد ہوئی، جس پر کنٹرول آف نارکوٹکس سبسٹنسر ایکٹ کی دفعہ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ برآمد شدہ منشیات فورنسک تجزیے کے لیے بھجوا دی گئی ہیں، جبکہ پولیس نے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں مٹھی سے ہمارے بیورو چیف شہباز کوٹک کے ساتھ کیمرہ مین وویک پرمار۔ تھر پارکر میں ہندو مسلم یکجہتی کی شاندار مثال، ہندو برادری کے زیر اہتمام مجلس امام حسین منعقد۔ ضلع تھر پارکر کے ہیڈ کوارٹر مٹھی شہر کے مرکزی چوک کنڈل شاہ امام بارگاہ میں 6 محرم الحرام کے موقع پر ہر سال کی روایت برقرار رکھتے ہوئے ہندو برادری کی جانب سے مجلس امام حسین کا انعقاد کیا گیا، جس نے مذہبی ہم آہنگی، باہمی احترام اور بین المذہب رواداری کی ایک خوبصورت مثال پیش کی۔ مجلس سے خطاب کرتے ہوئے ذاکر فدا حسین یزدانی اور عبدالرشید چانڈگو نے کہا، امام حسین کسی ایک مذہب یا قوم تک محدود نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے حق، انصاف، صبر اور قربانی کی روشن علامت ہیں۔ انہوں نے واقع کربلا ہمیں ظلم کے خلاف ڈٹ جانے، سچ کا ساتھ دینے، محبت، بھائی چارے کے
فروغ کو درس دینے کا پیغام دیتا ہے۔ مقررین نے اس بات پر زور دیا تھرپارکر صدیوں سے ہندو مسلم اتحاد، باہمی احترام اور مذہبی رواداری کا گہوارہ رہا ہے، جہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد ایک دوسرے کی خوشیوں اور غموں میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ مجلس کے اختتام پر لنگر نیاز کا اہتمام کیا گیا، جس میں ہندو اور مسلم عقیدت مندوں نے مل کر شرکت کی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے ایام ہمیں انسانیت، اخوت اور امن کے پیغام کو عام کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ تھرپارکر میں ہندو برادری کی جانب سے مجلس امام حسین کا انعقاد اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ محبت، احترام اور باہمی رواداری ہی ایک پرامن اور مضبوط معاشرے کی بنیاد ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے تحصیل رپورٹر میاں انصر بٹو۔ منڈی احمد آباد ڈرگ انسپکٹر عدنان یعقوب نے شہر کا دورہ کرتے ہوئے مختلف میڈیکل سٹورز کی انسپیکشن کی۔ اس موقع پر ادویات کے معیار، لائسنس، ریکارڈ اور حکومتی قوانین پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ ڈرگ انسپکٹر نے میڈیکل سٹور مالکان کو ہدایت کی ہے کہ وہ ادویات کے خرید و فروخت میں مقررہ قوانین کی مکمل پابندی کریں اور کسی بھی قسم کی غیر معیاری یا غیر رجسٹرڈ ادویات فروخت کرنے سے گریز کریں۔ انہوں نے کہا عوام کو معیاری اور محفوظ ادویات کی فراہمی یقینی بنانا محکمہ صحت کی اولین ترجیح ہے، جبکہ خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ خرون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں قومی اسمبلی میں بلاول بھٹو زرداری کے خطاب کی مکمل تائید۔ اپوزیشن کے غیر جمہوری رویے پر سخت رد عمل۔ حاجی محمد انتظار رانا پاکستان پیپلز پارٹی ضلع بہاولنگر کے ضلعی جنرل سیکرٹری حاجی رانا محمد انتظار نے قومی اسمبلی کے حالیہ اجلاس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے معتدل، مدبرانہ اور حقیقت پر مبنی خطاب کو قومی مفادات کا ترجمان قرار دیتے ہوئے اس کی مکمل حمایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری نہ صرف پاک بھارت کشیدگی اور خطے میں پیش خطرات کو مؤثر انداز میں اجاگر کی، بلکہ آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ اور ترقیاتی ترجیحات پر بھی پارٹی کا واضح، متوازن اور عوام دوست موقف پیش کیا۔ پارٹی رہنماؤں نے اپوزیشن بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کے روایتی غیر ذمہ دارانہ شور شرابے اور بے بنیاد الزامات پر مبنی رویے کو غیر پارلیمانی اور جمہوریت کے منافی قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایوان کے وقار کو پامال کرنے والے سنجیدہ قومی امور کو مذاق بنانے اور صدر مملکت آصف علی زرداری، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جیسے معتبر قومی قائدین کے خلاف زبان درازی دراصل اس سیاسی گروہ کی فکری دیوالیہ پن کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ برداشت، جمہوریت اور پارلیمانی اقدار کی پاسداری کی ہے، جبکہ تحریک انصاف کا رویہ ہمیشہ اداروں کے احترام اور آئینی حدود سے بغاوت پر مبنی رہا۔ حاجی محمد انتظار رانا نے واضح کیا کہ عوام باشعور ہو چکے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کون سی جماعت مسائل کا حل پیش کر رہی ہے اور کون صرف سیاسی تماشا گری میں مصروف ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں مرید کے سے محمد علی آغا کی رپورٹ کے مطابق 6 محرم الحرام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ فضا سے شبیہ جولا شہزادہ علی اصغر برآمد ہوا، جو اپنے محسوس راستوں سے ہوتا ہوا رانا چاند کے گھر اختتام پذیر ہوا۔ علامہ غلام جعفر جتوئی نے خطاب کرتے ہوئے کہا باب الخوائج شہزادہ علی اصغر وہ شہید ہیں جس کی شہادت پر امام حسین علیہ السلام کربلا کی جنگ جیت گئے۔ جب علی اصغر نے پانی مانگا تو یزید بن معاویہ کی فوج باغی ہونا شروع ہو گئی۔ آخر میں اوورسیز امریکہ رانا علی رضا نے انہیں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ذاکر حسین علیہ السلام ہماری روح کی غذا ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں بھیاں والا کلاں میں، جہاں ایام محرم الحرام حضرت امام حسین علیہ السلام بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ ایک اوورسیز موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے اور وہ کہاں سے آئے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا نام؟ رانا علی رضا۔ جی رانا علی رضا صاحب، آپ کہاں سے آئے ہیں ایام محرم منانے کے لیے؟ جی میں امریکہ جارجیا اٹلانٹا سے آیا ہوں اور ادھر میں 17 سال ادھر ہی قیام پذیر ہوں اور امریکہ کا سٹیزن ہوں، اور محرم اسپیشلی محرم جو ہے نا ایام حسین منانے کے لیے میں اسپیشل ہر سال آتا ہوں، اور امام حسین علیہ السلام آپ کے نزدیک کیا ہے؟ وہ ہمارے روح کی تسکین ہے اور امام حسین علیہ السلام کی ہر چیز ہے ہمارے لیے۔ جی ناظرین، آپ نے اوورسیز امریکہ رانا کی باتیں سنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ذکر حسین ہماری روح کی تسکین ہے۔ ذکر رانا علی رضا کا یہی کہنا ہے کہ ذکر حسین ہے تو ہم ہیں۔ ہماری زندگی کی بقا کا نام امام حسین ہے، جیسا کہ اسلام کی بقا کا نام امام حسین علیہ السلام ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام 10 محرم الحرام 61 ہجری کو اپنی جان کا نذرانہ پیش نہ کرتے، شہید نہ ہوتے، تو آج کبھی ہم کلمہ نہیں پڑھتے۔ اسلام کی بقا کا نام امام حسین علیہ السلام ہے۔ تبھی تو علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، سلام یا حسین۔
खबर शामिल करते हैं रसूलपुर से हमारे न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला यासीन की रिपोर्ट। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, हमारे बच्चे गैर महफूज। आज दोपहर 11 बजे सरगोदा के कारखाना बाजार में 9 साला मुंतहा नईम एक करियाना स्टोर से कुछ सामान लेने गई मगर वापस नहीं आई। इसके दौरान CCTV फुटेज में बच्ची को दुकान के अंदर दाल होते तो देखा गया मगर बच्ची वहाँ से बाहर ना आई। पुलिस ने दुकान की तलाशी ली। दुकान के ऊपर गोदाम से मुंतहा की लाश बरामद हुई। कत्ल करने वाले दुकान का मुलाजिम था। मुबैना तौर पर मुलाजिम ने बच्ची से ज़्यादती की और पकड़े जाने के खौफ से बच्ची का गला घोंटा और घी वाले कनस्तर के पतरे से शारक काटी और ऊपर गोदाम में फेंक दिया ताकि रात को किसी वक्त ठिकाना और घी वाले कनस्तर के पतरे से शारक काटी और ऊपर गोदाम में फेंक दिया ताकि रात को किसी वक्त ठिकाने लगा दिया जाए और ऊपर गोदाम में फेंक दिया ताकि रात को किसी वक्त ठिकाने लगा दिया जाए। दुकान के मालिक के मुताबिक मुलाजम अरसलान 10 साल से यहाँ काम कर रहा था। CCD ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के 2 साथी भी पकड़े गए जो इस वहशियाना अमल में इसके साथ थे। इस अलमनाक सानहे पर पूरा शहर गम और गुस्से में है। ऐसे मुजरिमों को सिर्फ सज़ा नहीं, इसकी लाश चौक में लटकानी चाहिए। ऐसे दरिंदों को इबरत का निशाना बनाना चाहिए। इलाहाबाद में मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में हज़रत अली असगर के झूला मुबारक का जुलूस इमाम बारगाह सैयद हादी हुसैन मरहूम से बरामद हुआ जिसमें अज़ादरान इमाम हुसैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जुलूस के आगाज़ से कबल मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया जिससे लाहौर से तशरीफ़ लाए मरूफ आलिम दीन इल्लामा सैयद सफदर नकवी ने खिताब करते हुए वाक़या करबला और हज़रत अली असगर की अजीम कुर्बानी पर रोशनी डाली। मजलिस अज़ा के अख्ताम पर झूला हज़रत अली असगर का जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर गामज़न हुआ। जुलूस जब कमेटी चौक इलाहाबाद पहुंचा तो मरूफ जाकर सैयद इरफान हैदर नकवी ने खिताब किया और शोहदाए करबला की लाजवार कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया। जुलूस में मुख्तलिफ नौख़वान अंजमनों ने पुरसोज़ नौख़वानी की जिसमें कारवान इमाम सज्जाद और कारवान इमाम मेहंदी नुमायाँ थे। जुलूस के इंतज़ामात और इनेकाद में बानियाने जुलूस सैयद गयूर अब्बास शमसी, सैयद बदर अब्बास शमसी, सैयद सदर अब्बास शमसी और सैयद नैयर अब्बास शमसी ने अहम किरदार अदा किया। मुहर्रम उल हराम के मौका पर जुलूस की सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस और मकामी इंतजामिया की जानिब से फूल प्रूफ इंतजाम किए गए। DSP लियाकतपुर फ़याज़ खान पठान, SHO लियाकतपुर उसामा अल्ताफ़ और चौकी इंचार्ज इलाहाबाद चौधरी अरशद की निगरानी में सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद किया गया। जुलूस की हिफाजत के लिए 45 पुलिस एहलकार तैनात किए गए। जुलूस के आगाज़ से अख्ताम पर अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे। पुलिस और इंतजामिया की मौसर हिकमत अमली अज़ादारों के भरपूर तावन और मजहबी हम आंगी के बाइस जुलूस पुर अमन माहौल में अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ अख्ताम पसीर हो गया। इस मौके पर अज़ादारों ने हज़रत अली असगर की याद में अक़ीदत एहतराम का इज़हार करते हुए शोहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। खबर शामिल करते हैं चिनौट से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ आसिफ इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए कौंसिल और वज़ीर आज़म की अमन कमेटी के कोआर्डिनेटर इल्लामा ताहर महमूद अशरफी ने कहा, पाकिस्तान का अमन हमारी जानों से ज़्यादा अजीज़ है और किसी को भी मुल्क के अमन इस्तेहकाम से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शिया और सुन्नी मुसलमानों का दुश्मन एक है और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद इत्तफाक़ के ज़रिए ही दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला किया जा सकता है। इन हालात का इज़हार उन्होंने चिनौट में कौमी पैगाम अमन कमेटी के ज़ेरे एहतमाम मुनक्दा हम आहंगी सेमिनार से खिताब करते हुए किया। सेमिनार में मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र के उलमाए किराम, मजहबी समाजी शख्सियात, अमन कमेटियों के अरकान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर इल्लामा ताहर महमूद अशरफी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मकातब फ़िक्र के अकाबरीन का, चिनौट की ताजर बरादरी का, सहाफ़ी बरादरी का, उलमा और मशाइख का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप कौमी पैगाम अमन कमेटी हुकूमत पंजाब के कन्वीनर मौलाना हाफिज़ मकबूल साहब की दावत पे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हम जमा क्यों होते हैं और हम क्यों एक मैं गुजारिश करूँगा जी कि अगर ये मोबाइल की बेल आप बंद कर लें तो ज़रा मैं भी आराम से गुफ्तगू कर लूँगा, आप भी आराम से सुन लें। तमाम अहबाब हम क्यों, गर्मी भी है और इसके लिए निकलते हैं, ये सफ़र करते हैं एक शहर से दूसरे शहर, तीसरे शहर, एक मस्जिद से इमाम बारगाह से मस्जिद। क्या मकसद है इसका? इसका मकसद एक है कि इस मुल्क का अमन हमें अपनी जानों से ज़्यादा अजीज है और किसी को हम ये हक नहीं दे सकते, ना देंगे कि वो इस मुल्क के अमन से खेले। हमने गुज़श्ता 6 माह में ये बात देख ली कि शिया सुन्नी का दुश्मन एक है और वो इस्लाम का दुश्मन है
وہ مسلمان کا دشمن ہے، اور وہ کون ہے کہ جب اسرائیلی فوج کا ترجمان یہ بات کہتا ہے کہ اوہ سنیوں، یار بھائی بات کر لینے دیں آپ، مہربانی کریں۔ اسرائیلی فوج کا ترجمان جب یہ بات کہتا ہے کہ اوہ سنیوں، تم ایران کی حمایت کیوں کر رہے ہو، یہ تو تمہارے مقدسات کو گالیاں دیتے ہیں، تو سمجھ آتی ہے کہ شیعہ اور سنی کو لڑانے والا کون ہے۔ شرعی حکم یہ ہے کہ جو آخری بات ہوتی ہے، فتویٰ بھی، حکم بھی اس پہ صادر ہوتا ہے۔ خامنہئی صاحب نے پچھلے محرم میں کہا کہ اہل سنت والجماعت کے مقدسات کی توہین حرام ہے۔ پاکستان میں اس وقت اہل سنت والجماعت کی مساجد کے اندر جتنی تائید ایران کی ہے، پچھلے 78 سالوں میں اتنی تائید نہیں ہوئی۔ یہ شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، باقی اکابر بھی بیٹھے ہیں، یہ تصدیق کریں گے۔ خود کئی 100 پروگراموں میں، 2 4 10 نہیں، کئی 100 پروگراموں میں میں نے یہ بات کی ہے کہ جب ایران، امریکہ اور اسرائیل سے جنگ ہوگی تو ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کل ایران کے صدر کے پاکستان آنے کی بات ہو رہی ہے، میں پاکستان کے تمام مکاتب فکر کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، وہ جب بھی آئیں، یہ ان کا گھر ہے۔ پاکستان کی قیادت نے جو کیا ہے ہمیں بھی وہی کرنا ہے۔ جو کام فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر نے کیا، جو کام وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے کیا، وہی کام ہمیں بھی کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ انہوں نے امت کو جوڑا ہے۔ جس دن ایران پر حملہ ہوا تو ہمارے فیلڈ مارشل سعودی عرب گئے، سعودی عرب کے وزیر دفاع سے ملاقات کی، واپس آئے، پھر وزیر اعظم اور وزیر فیلڈ مارشل دوبارہ گئے اور سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان سے ملاقات کی، اور یہ طے کیا کہ ہم نے امت کو لڑنے نہیں دینا، ہم نے اس جنگ کو عربوں کی اور ایران کی جنگ نہیں بننے دینا۔ اور ہم شکر گزار ہیں کہ سعودی عرب کی قیادت نے، ہم سمجھ رہے تھے اور ہمیں پتہ ہے، ایران کو بھی پتہ ہے وہ میزائل کہاں سے جا رہے تھے عرب اسلامی ملکوں کے اوپر۔ انہوں نے جس صبر اور تحمل سے کام لیا، اور آج اس کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ یہ امت ایک فاتح امت ہے۔ یہ امت اپنے اتحاد سے اس فتح کے دروازے کو کھٹکھٹا رہی ہے جس کا نام فلسطین ہے۔ جس دن ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے لنچ پہ ملاقات کی تھی، یہاں بہت سارے بیچارے ہمارے دوست الٹی سیدھی باتیں شروع ہو گئے تھے، تو میں نے کہا تھا یہ لنچ پہ جو ٹرمپ سے ملاقات ہے، اس سے انشاءاللہ فلسطین کا دروازہ کھلے گا، الاقصی کی آزادی کا دروازہ کھلے گا۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ آج امریکہ کا نائب صدر پوری دنیا کے سامنے اعتراف کر رہا ہے کہ فیلڈ مارشل آپ کی وجہ سے دنیا کا امن قائم ہوا۔ پتہ چلا ہم جو مسلمان ہیں امن کی کنجی لے کے چلتے ہیں، ہمارا دین سلامتی کا دین ہے۔ قطر کا وزیر اعظم ہمارا شکریہ ادا کر رہا ہے، امریکہ کا نائب صدر ہمارا شکریہ ادا کر رہا ہے، امریکی صدر ہمارا شکریہ ادا کر رہا ہے، یورپی یونین ہمارا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ اہل ایران تشکر پاکستان کہہ رہے ہیں۔ پاکستانیوں مجھے بتاؤ تمہارا قد اس سے بڑا ہے کہ کم ہوا ہے؟ خبر شامل کرتے ہیں مرید کیس سے محمد علی آغا کی رپورٹ کے مطابق مرید کے CCD پولیس اور ڈاکوؤں میں مبینہ مقابلہ، 2 فل فرائی 3 فرار۔ ترانہ ٹاؤن کے قریب ڈاکو شہریوں سے لوٹ مار میں مصروف تھے، پولیس کو دیکھتے ہی ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی، ساتھیوں کی فائرنگ سے ان کے 2 ساتھی ہلاک، 3 فرار ہو گئے۔ پولیس ڈاکو ریکارڈ یافتہ اور متعدد تھانوں کو مطلوب تھے۔ 2 ماہ قبل ہلاک ڈاکوؤں نے داؤ کے GT روڈ پر دوران ڈکیٹی شہری کو قتل کیا تھا۔ پولیس ہلاک ڈاکوؤں کی شناخت عمر مقبول عرف کاکا ولد مقبول اور فیصل ولد بوٹا سکنان مریدکے سے ہوئی ہے۔ ہلاک ڈاکوؤں کی نعش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل۔ فرار ڈاکوؤں کی CCD پولیس نے تلاش شروع کر دی۔
اوکاڑا میں ماہ محرم الحرام کے موقع پر ستھرا پنجاب ایجنسی کے تحت خصوصی صفائی آپریشن بھرپور انداز میں جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر اوکاڑا احمد عثمان جاوید اور مینیجنگ ڈائریکٹر ستھرا پنجاب ایجنسی اوکاڑا چودھری عبدالجبار گجر کی ہدایات پر تحصیل بھر کی امام بارگاہوں، مجالسوں کے مقامات اور جلوس روٹس پر صفائی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ صفائی ٹیمیں دن رات فیلڈ میں متحرک رہتے ہوئے عزاداروں کو صاف ستھرا اور بہترین ماحول فراہم کرنے کے لیے خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ ڈسٹرکٹ مینیجر علی رضا سالکو، پروجیکٹ ڈائریکٹر ملک حسن سردار اور مینیجنگ ڈائریکٹر ملک زین اشفاق کی قیادت میں صفائی ٹیمیں محرم الحرام کے دوران خصوصی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں۔ سالکو پروجیکٹ مینیجر وسیم اشرف اور تحصیل مینیجر نعمان راشد کی نگرانی میں امام بارگاہوں کے اندرونی اور بیرونی حصوں، مجالس کے مقامات، جلوس روٹس کی فینائل اور ارکے گلاب کے ساتھ میکینیکل واشنگ کی جا رہی ہے۔ خصوصی صفائی مہم کے دوران مینول سویپنگ، ویسٹ کلیکشن، نالیوں کی ڈی سلٹنگ اور دیگر صفائی سرگرمیاں بھی مسلسل جاری ہیں تاکہ عزاداروں کو ہر ممکن صاف ستھرا ماحول فراہم کیا جا سکے اور محرم الحرام کے دوران صفائی کے معیار کو برقرار رکھا جا سکے۔ اوکاڑا تھانہ اے ڈویژن کی حدود قربان شاہ دربار پر ڈاکو کی پولیس پر فائرنگ، جوابی کارروائی، 1 ڈاکو ہلاک، 2 فرار۔ اوکاڑا تھانہ اے ڈویژن کی حدود نواحی علاقے قربان شاہ دربار پر دوران ڈکیٹی پولیس مقابلہ ڈاکوؤں نے پولیس کو دیکھتے ہی اندھادھند فائرنگ شروع کر دی۔ کراس فائرنگ سے 1 ڈاکو ہلاک جبکہ 2 ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ہلاک ڈاکو کی شناخت عبدالرحمان عرف پول کے نام سے ہوئی ہے۔ ہلاک ڈاکو چوری نقب زنی کے 181 مقدمات کا ریکارڈ یافتہ تھا۔ ڈاکو کے قبضے سے موٹر سائیکل اور اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ ہلاک ہونے والے ڈاکو کی نعش کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کی جانب سے فرار ہونے والے ڈاکو کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔